بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، انتہائی اہم سٹوری ہے، اور یہ سٹوری میں آپ کو چند روز پہلے ایک اور حوالے سے بتا چکا ہوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب عارف علوی صاحب کی جب چند گھنٹوں میں 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں تو اس میں بھی عمران خان صاحب کو بتایا گیا تھا کہ بھائی اب دنیا آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی۔ جو آپ جس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، جس کو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ لیں، کمیٹی آف دا نیشن کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اب دنیا کے ممالک آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، انٹرنل اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی۔ یہ بالکل واضح بتا دیا گیا تھا۔ اس پہ تفصیل سے بات کرنی ہے، اور لیکن سب سے پہلے یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے بھائی، اس پہ آپ دکھی انسانیت کی خدمت میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں، یہ اس پر آپ رابطہ کیجئے۔ اور ہم نے 5 گھر بھی بنانے ہیں انشاءاللہ، اور آٹا بھی دینا ہے ان دکھی انسانوں کو کہ جو مہنگائی کی چکی میں مڈل کلاس بھی پس گیا ہے۔ کل مجھے کراچی سے ایک خاتون نے فون کیا، اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کے، انہوں نے مجھے کہا کہ نقوی صاحب ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں، ہمارا دل بھی کرتا ہے ہم اور بھی تعاون کریں، لیکن اب تو جو مہنگائی نے اور جس طریقے سے کمر توڑ کے رکھ دی ہے، اب تو لگتا ہے ہمیں آپ سے تعاون مانگنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ سب کے حالات پہ کرم کرے، اپنا خصوصی کرم فرمائے، لیکن میں داد تحسین دیتا ہوں ان لوگوں کو کہ میں کہتا ہوں نا کہ کچھ وہ لوگ کہ جو اس حالات میں گزر رہے ہیں، ان کو اگر احساس ہو وہ تو ایک اور بات ہے۔ جو ان حالات سے گزر ہی نہیں رہے، بہت ویل آف ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بہت ہی افلوئنٹ لوگ ہیں، اگر ان کو احساس ہوتا ہے تو یہ داد تحسین بنتی ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں چاہے وہ پاکستان کے باہر ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے پینشنر جڑے ہوئے ہیں، میل فیمیل، پاکستان کے اندر سے بھی۔ آپ یقین کیجئے کہ وہ ان کو اپنی پینشن ملتی ہے، 1-2 مہینے کے بعد پھر سے وہ کہتے ہیں نقوی صاحب یہاں اتنے پیسے ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، ان کا آٹا لے لیں، ان کے کمبل لے لیں، ان کے فلاں چیز لیں۔ تو یہ بھائی خراج تحسین پیش کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آ جائیں جناب، بات یہ ہے، ہمارے دوست ہیں، محترم ہیں، بہت اچھے صحافی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، کامران یوسف صاحب۔ انہوں نے ایک سٹوری کی ہے، اور میں تو اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ بجائے FFA لگڑ بھگڑ لوگوں کو دیکھنے کے، آپ ایسے لوگوں کو سنا اور دیکھا کریں، بہت اچھی بات ہے۔ کامران یوسف صاحب نے، اور میں نے، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کچھ روز پہلے، یہ انہوں نے 1-2 روز پہلے کی، اس کی ایک الگ سی تفصیل ہے، انہوں نے مزید بھی اس کی تفصیل جاری کی، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے عمران خان سے چند گھنٹوں میں 2 ملاقاتیں کی۔ یہ میں متعدد بار بتا چکا ہوں پچھلے 4-5 روز میں، ہر ویڈیو میں تقریباً۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی صاحب آپ کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، یہ میرے تھمبنیل پہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ اس کی تاریخ، ڈیٹ، سب کچھ جو ہے نا ٹائم چیک کر سکتے ہیں۔ آپ کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، آپ کے ساتھ نہ دنیا والے چلنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ نہ پاکستان میں کوئی چلنا چاہتا ہے، تو یہ آپ کی اپنی ہی حرکتیں اور اپنے ہی کرتوت ہیں۔ اور یہاں تک بھی پریزیڈنٹ کو جب بار بار کہا گیا کہ آپ کردار ادا کریں، انہوں نے کہا جی آپ اگر چاہتے ہیں تو میں بھی استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ تو پھر کیونکہ سیاسی لنگڑا ایک فساد کا نام ہے، فساد فی الارض کا نام ہے، انتشار کا نام ہے، اس نے انتشار ہی پھیلانا ہے، فساد ہی پھیلانا ہے۔ خیر، آ جائیں جناب۔ تو کامران یوسف صاحب کہتے ہیں کہ جناب مختلف باہر کے ہمارے جو سفارت خانے ہیں ان سے مختلف لوگوں نے رابطہ کیا۔ لوگوں سے کیا مراد ہے؟ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، ان کے سفارتکاروں نے یہاں پر بھی اپنا دفتر خارجہ سے بھی مختلف سفارتکاروں نے، اور کٹ اٹ شارٹ انہوں نے یہ کہا کہ اگر عمران خان دوبارہ آتا بھی ہے تو ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پاکستان ایک تنہائی کا شکار ہو جائے گا۔ اور بالکل ایسے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ ساری سب کی سب وجوہات، اصل میں مسئلہ یہ ہے نا، یہ انہوں نے سمجھا بھائی پوری دنیا ایک یوتھیا ہے جو ان کا اپر چیمبر فارغ ہے۔ خان صاحب جو اوٹ پٹانگ مارتے تھے، یوتھی ان کو واہ 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 کیا بات ہے جی، خان صاحب نے کیا کہہ دیا۔ اب فرانس کے صدر کا فون آیا تھا، آپ کو یاد ہے، آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے،
انہوں نے کہا جی میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے فون اٹینڈ کرنے کا۔ یوتھیوں نے کہا کیا بات ہے جناب، بس یوں سمجھ لیں کہ خان صاحب نے فلاں کو لمحہ پا لیا جناب، وہ لمحہ پا لیا کیا ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے انہوں نے تو وہ کیا بات ہے جی، چھا گئے جی خان صاحب ہی وہ اس میں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے میرے بھائی کہ یہ ایسے ہی ہے کہ روز بندہ باہر گلی پہ اس کو کٹ لگے، آ کے اپنے بیوی بچوں کے سامنے یوں چوڑا ہو کے کہے کہ جی میں تو کیا کس طریقے سے میں نے آپ نے مجھے دیکھا جو نہیں ہے، میں نے یوں ماری اور یوں ماری، اس طریقے سے وہ میں نے جو ہے نا مطلب ان کو بھگا دیا، اور روز باہر جائے تو وہ اس کو کٹ کھا کے آئے، اپنے کپڑے پھڑوا کے آئے، ٹھیک ہے نا، اور اندر آ کے اس نے یہ یوتھیوں کا یہی طریقہ کار ہے۔ فرانس جس کے ساتھ تجارت دیکھیں، جو قرضہ جات دیکھیں، جو مختلف حوالوں سے دیکھیں، اچھا چاہے وہ یو کے ہو، چاہے یورپ کے باقی کنٹریز ہوں، چاہے امریکہ ہو، ان کو وہ جناب وہ ایک بات کرتے ہیں، یوتھ یہ کہتے ہیں جناب، وہ خدا کی قسم سے آپ یقین کریں، آپ کو میں بتاؤں کہ عمران خان نے جو بائیڈن کی وہ حشر کی ہے جو بائیڈن کی عمران خان نے، کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا یہ یوتھیوں کا، یہ یوتھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو بندہ اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا، وہ کہتا ہے میں امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا۔ یہ حالات ہیں، یہ جس بندے کو دفے پڑے، اور وہ کہتے تو یہ ہیں کہ ڈائری لے کے گیا، خیر وہ اپنے ساتھ ایک قیمتی گاڑی بھی لے کے گیا، بہت ساری اور تو اور ہزاروں لیٹر پانی کی بوتلیں بھی لے کے گیا جو آج تک چل رہی ہیں بنی گالا میں بھی، اور پھر شاید ہو سکتا ہے وہ زمان پارک بھی لے کے گیا ہو، تو وہ کہتا ہے میں امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا۔ محمد بن سلمان صاحب، اب میں آپ کو بتاؤں نا کون کون نہیں چلنا چاہتا۔ کچھ پاکستان کے ممالک ہیں، اور بالکل بات ٹھیک ہے جس طریقے سے لوگ بتا رہے ہیں اور بتاتے ہیں، اور یہ اس میں کسی قسم کی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ان میں چائنا ہے، آپ اس سے نہیں بگاڑ سکتے، خان صاحب نے ان سے بھی بگاڑی۔ ان میں سعودی عرب ہے، ان سے نہیں بگاڑ سکتے، خان صاحب نے ان سے بھی بگاڑی۔ ان میں ترکی ہے، آپ ان سے نہیں بگاڑتے، ان سے بھی بگاڑی۔ ان میں امریکہ ہے، ان سے نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں، ورلڈ بینک ہے، آئی ایم ایف ہے، ایف اے ٹی ایف ہے، ان کا امریکہ کا بہت اثر رسوخ ہے وہاں پہ، خان صاحب نے ان سے بھی بگاڑی۔ تو خان صاحب نے چھوڑی کسی سے نہیں ہے۔ یہاں پر محمد بن سلمان آئے اور یہی بتایا گیا، ذرائع بتا رہے ہیں کہ محمد بن سلمان کو خان صاحب نے لڑکیوں اور شراب کی آفر کر دی۔ انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو ان کی شکایت لگا دی مبینہ طور پہ کہ جی یہ آپ کا پرائم منسٹر ہے۔ محمد بن سلمان نے یہاں تک کہ وہ ان کو طیارہ دیا کہ آپ امریکہ میں جا کے یہ اٹینڈ کرائیں اپنا وہ جو یو این کا فنکشن ہے، تو وہ اس میں امریکہ میں بیٹھ کے وہ بونگیاں ماریں کہ طیارہ واپس اڑا، اس نے ادھر ہی طیارے کو واپس اتروا لیا کہ میرا طیارہ واپس کرو۔ یہ حالات تھے یہ سعودی عرب کے ساتھ۔ ادھر ہی بیٹھ کے کہا کہ ہم ایک انگریزی ٹی وی بنا رہے ہیں، پاکستان، ترکی اور ملائیشیا، اور ہم ایک اس طرح کا بلاگ بنا رہے ہیں، اور وہ انگلش ٹیلی ویژن بنا رہے ہیں، اور وہ لا رہے ہیں، اور اس طرح سے اسلاموفوبیا سے متعلق اور یہ سارا کچھ۔ اب اس طریقے سے وہ جہاز بھی واپس ہوا، پھر اس کے بعد جو کوالالمپور میں جو کانفرنس تھی اس میں بھی نہیں جا سکے، یعنی سعودیہ کو بھی ناراض کر دیا اور ساتھ ہی ترکی اور ملائیشیا کو بھی ناراض کر دیا۔ یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہوتا ہے ویژن۔ انہوں نے ایک طرح سے نواز شریف کی مرغی مارنے کے لیے اپنی دیوار گرا دی، اپنی کیا پاکستان کی دیوار گرا دی، اور انہیں کہا کہ چائنا سے شہباز شریف نے اور ان لوگوں نے کک بیکس لیے۔ چائنا ناراض ہو گیا، اور تو اور جب آخری وزٹ پہ گئے تو چائنا نے مراد سعید جو کہ موسٹ ریلیونٹ وزیر تھے، اس وزیر کو چائنا نے ویزا تک نہیں دیا، اور وہاں پر جب گئے تو ان کو کسی نے منہ نہیں لگایا۔ آخری لمحات میں فارن آفس نے کوشش کر کر کے پریزیڈنٹ شی کی ان سے ملاقات کروائی۔ اب یہ تو چائنا کی حالت تھی۔ خود شہباز شریف صاحب کو جب وہ وزیر اعظم بنے آج سے 2-3 ماہ پہلے، چائنا کے وہ ان سفارتکاروں نے اور بزنس مین نے، یہ اس کا کلپ موجود ہے، میں نے آپ کو یہاں پہ سنوایا بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ساری چیزوں کو عمران خان نے بند کر دیا تھا، ہمارا سرمایہ بھی آیا ہوا تھا سب کچھ، لیکن یہاں پر سی پیک پہ کام آگے نہیں بڑھ رہا تھا، سی پیک کو بالکل کھڑے لائن لگا دیا۔ تو چائنا کو اس طرح سے انہوں نے ناراض کر دیا۔
اس طرح وہ مثالیں چائنا کی دیتے ہیں، اور وہ پھر انہوں نے وہ یہاں تک کہ حالات یہ ہیں کہ جناب انہوں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی کہ کسی طریقے سے یہ سیاسی لنگڑے کی تیمارداری محمد بن سلمان کریں تاکہ ہم کہیں، ہم کو کسی طریقے سے کہہ سکیں کہ یار دیکھو کوئی بات نہیں ہے، دیکھو جی محمد بن سلمان نے عمران خان کو تیمارداری کا فون کر دیا ہے۔ انہوں نے سر توڑ کوشش کی، انہوں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی کسی طریقے سے ان کا فون آئے، اس نے منہ نہیں لگایا، ان کا فون نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے انہوں نے پوری سر توڑ کوشش کی کسی طریقے سے جو بائیڈن فون کرے، جو بائیڈن صاحب نے فون نہیں کیا ان کو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمز ہائر کی، وہ فرموں کو یہ لاکھوں ڈالر دے رہے ہیں اور دے چکے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری امریکہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی، اب یہ سیاسی لنگڑا انٹرنیشنل کمیونٹی اور امریکہ برطانیہ ان کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی نہیں کرتا کسی قسم کی، کیونکہ اس کو پتہ ہے۔ اور تو جو بائیڈن تو چھوڑ دیجئے، پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے ان کو فون نہیں کیا، کتنے عرصے سے نہیں کیا تھا فون، اور جب یہ گئے تو کس طریقے سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اور فرانس کے صدر نے فون کیا، یہاں پہ یوتھ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے انکار کر دیا ہے۔ بھائی انکار کس بنیاد پہ کر دیا ہے؟ پاکستان کے پاس تو کھانے کا کچھ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ توشہ خانے کا صفایا کر کے پنکی، گوگی، ابراہیم مانیکا، خاور مانیکا، ان کے سارے مزے لگ گئے، اور عثمان بزدار اور سارے یہ لٹ کے کھا گئے، اور خیبر پختونخوا میں اور پتہ نہیں کون کون اور کس طریقے سے لوٹتا رہا، تو وہ ایک اور بات ہے۔ آپ توشہ خانہ لوٹ گئے سارے کا سارا، آپ پہ پتہ نہیں کتنے الزامات اور کتنے سکینڈل آپ کے اپنے دور میں آئے۔ یہ اور بات ہے کہ عوام کے پاس تو نہیں ہے کھانے کا۔ شہباز شریف نے آتے ہی کہہ دیا تھا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا وہ نخرے نہیں کرتے، وہ ٹھیک ہو گیا نا، تو ہم مانگنے والے ہیں بھائی۔ اب اس کے بعد یوتھیوں نے وہ ان کا واٹ لگائی اور یوتھیوں نے وہ بکواسیات شروع کر دیں کہ بھائی وہ دیکھو وہ تو اپنے آپ کو بیگر کہہ رہا ہے۔ بھائی تم بیگر ہوگے، پاکستانی قوم بیگر نہیں ہے۔ بھائی وہ تو کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، وہ کدھر سے بیگر ہیں؟ وہ تو پاکستان کے لیے بات کر رہے تھے کہ ہم بیگر ہیں، ہم ایک جگہ سے لیتے ہیں۔ آپ نے تاریخ کا بلند ترین قرضہ چڑھایا، یعنی اسٹیٹ بینک کے فگر کہہ رہے ہیں کہ جب یہ آئے تو اس وقت 30,000 ارب پاکستان پہ قرضہ تھا، جب لائبلٹیز کے ساتھ، جب یہ گئے تو 52-53,000، یعنی 1947 سے لے کر 2018 تک جتنا قرضہ چڑھا، ان 2018 سے لے کر اپریل 2022 تک عمران خان نے تقریباً اتنا قرضہ ملک پہ چڑھا دیا، ڈبل کر دیا۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی یوتھ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ بیگر کانٹ بی چوزرز، اور خان صاحب کہتے ہیں جناب لا الہ الا اللہ کی پاور اور یہ وہ اور سارا کچھ اس طرح۔ بھائی لا الہ الا اللہ کی پاور ہے تو، لیکن اس میں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، وہ تو اس کے لیے تو فضائے بدر پیدا کرنا پڑتی ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ پھر اس کے بعد آپ کی نصرت کے لیے فرشتے قطار اندر قطار اتر سکتے ہیں۔ ایسے تھوڑی ہے کہ آپ آئلہ ملک کے ساتھ باتیں کرو، گندی گندی غلیظ باتیں کرو، اور پھر آپ کہو کہ لا الہ الا اللہ کی بڑی پاور ہے۔ بھائی توشہ خانہ کا صفایا کر جاؤ، لا الہ الا اللہ کی بڑی پاور ہے۔ ٹیرین کا کیس چل رہا ہو، آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو منافقین والی بات ہو گئی نا۔ اس سے بڑی منافقت نہیں ہو سکتی کہ ادھر آپ کی ناجائز بیٹی ٹیرین پیدا ہو رہی ہے، ادھر آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے یوتھیوں کو چونا لگا رہے ہیں، کیونکہ یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے۔ ادھر سے گندی گندی ویڈیوز اور آڈیوز آپ کی آ رہی ہیں، آپ نے ایک کا بھی انکار نہیں کیا، تب بھی یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے۔ جب ان کو کہیں گے عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر، اور جناب عالم اسلام، میں ڈرتا مرتا کوئی نہیں ہوں، نہ گرفتاری سے نہ موت سے، لیکن زمان پارک میں گھس کے بیٹھا ہوں لنگڑا، اور 3 مہینے سے 2.5 مہینے سے میرا پلستر نہیں اتر رہا، گولی لگی کوئی نہیں، ہڈی ٹوٹی کوئی نہیں، پتہ نہیں یہ کون سی وہ بات بالکل ٹھیک ہے شوکت خانم ہاسپٹل جس میں وہ نہ گولی لنگڑے کو لگی ہے، سیاسی لنگڑے کو، نہ ہی ہڈی ٹوٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو ایک معمولی سا پتہ نہیں کوئی اس کا کنٹینر کا کوئی ٹکڑا لگا ہے یا کیا لگا ہے یا نہیں لگا، وہ بھی اس طریقے سے یا بنایا گیا ہے۔ جب شوکت خانم 2.5 مہینے سے اس لنگڑے کا پلستر نہیں اتار سکی تو وہ کینسر کے مریضوں کا کیسا علاج کرتی ہوگی؟ بات بالکل ٹھیک ہے، وہ ہاسپٹل کس طرح کا علاج کرتا ہوگا؟
بھائی بات یہ ہے کہ آپ اندر چھپ کے بیٹھے ہیں، باہر یوتھیوں کو پہرے پہ بٹھایا ہوا ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اگر نہیں ڈر لگتا تو ہمت کیجئے، سامنے آئے، یوتھیوں کہتے ہیں نکلو باہر، نکلو، کب نکلو گے؟ اب نہیں تو کب نکلو گے؟ اور خود زمان پارک میں بیٹھ کے وہاں ہیٹر سینک رہے ہیں۔ یہ ہے منافقت، کیونکہ پتہ ہے یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے، یہ منافقت ہے۔ دوسری طرف ہمیں نالائکی کی انتہا نظر آتی ہے، اور وہ نالائکی کی انتہا یہ ہے کہ یہاں پر بتایا نہیں جاتا، یہاں پر اس کا اپنا کیا ہوا معاہدہ نہیں سامنے لایا جاتا، یہاں اس کی اردو ٹرانسلیشن نہیں ہوتی اس معاہدے کی۔ بھائی معاہدہ تو یہ کر کے گیا تھا IMF سے، جس کو توڑ کے بھی گیا ہے، اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہاں پر تو عمران خان ہی فیصلہ کر کے گیا تھا کہ نیا الیکشن نئے حلقہ بندیوں کے بعد ہوگا اور نئی مردم شماری کے بعد ہوگی، جب تک نئی مردم شماری نہیں ہوگی اتنے تک الیکشن نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ بھی خان صاحب کر کے گئے تھے، انہی کی کابینہ کر کے گئی تھی۔ یہاں کہا جاتا ہے خان صاحب نے ایک بزنس ٹائکون، ایک پراپرٹی ٹائکون کو 50 ارب روپے جو برطانیہ سے لوٹے وہ ان کی جھولی میں ڈال دیے، ملک ریاض کا نام لینے تک کی جرت نہیں ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ ہے۔ پمپوں نے پیٹرول غائب کر دیا، دوسرے دن پیٹرول مہنگا ہونا تھا، اس وجہ سے غائب کر دی، جیسے ہی مہنگا ہوا پیٹرول وافر مقدار میں سامنے آ گیا۔ ان پمپوں کے خلاف حکومت نے کیا کارروائی کی؟ عوام رول گئے۔ یہ دوسری طرف نالائکی کی انتہا ہے، اس طرف منافقت کی انتہا ہے۔ بھائی خان صاحب اگر ان کا سیاسی کلچر، اپنا سیاسی کیریئر تباہ برباد ہو گیا ہے، ان کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، آپ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب فواد چودھری گرفتار ہوتے ہیں، اعظم سواتی ہوتے ہیں، یہ شہباز گل ہوتے ہیں، میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بھائی کیوں ہو رہے ہیں گرفتار؟ بھائی فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کو دھمکی دی، اس سے 10 گنا زیادہ دھمکیاں اس سیاسی لنگڑے نے دی۔ تو اگر سیاسی لنگڑے کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا اور فواد چودھری کو اس سے کم دھمکی پہ گرفتار کیا جاتا ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اس سے کم دھمکی پر کیوں؟ اب وہ الیکشن کمیشن کا سیکرٹری صاحب جس کو سیاسی لنگڑا تو نظر نہیں آتا، اس کو فواد چودھری نظر آتا ہے کہ جناب اس کے خلاف انہوں نے کٹوا دی FIR، اور سیاسی لنگڑے کے خلاف کیوں نہیں کٹوائیں؟ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔